کیونکہ میں تو حیران نہیں ہوا، کیونکہ جس ملک میں جنگل کا قانون ہو تو اس ملک میں جانور تو راج کریں گے ہی۔ ویسے اس کی ہمارے ملک کے حالات سے مماثلت محض اتفاقیہ ہے۔ جہاں یہ انقلاب آیا کھڑے، جہاں یہ حالات ہوئے کھڑے، تو آپ منڈے والا دن دیکھ لیں، جو معزز عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اگر ضمانت مل جائے تو بھی ہم لوگوں نے تو گرفتاری دینی ہے نا۔ آپ ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کو ہم گرفتار کر رہے ہیں، آج رات ہم یہ کر رہے ہیں، آئی ایم ایف نے ہمیں لوٹ لیا۔ ناظرین کرام، یہاں سوال تو بنتا ہے کہ کیا یہ وہی مریم نواز ہیں جو عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد شہباز شریف کے لیے شیر کا ٹویٹ کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، یقیناً دنیا مکافات عمل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز ایک فوٹیج میری نظر سے گزری کہ جڑواں شہروں کی ایک سوسائٹی میں ایک تیندوا گھس گیا اور اس نے کھلم کھلا لوگوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ فوٹیج دیکھ کر اور یہ مناظر دیکھ کر بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے اور اس حیرانگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں تو حیران نہیں ہوا، کیونکہ جس ملک میں جنگل کا قانون ہو تو اس ملک میں جانور تو راج کریں گے ہی۔ ویسے اس کی ہمارے ملک کے حالات سے مماثلت محض اتفاقیہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، انصاف کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بقا کا ضامن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف انصاف ہونا نہیں بلکہ انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آئے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر انصاف کا دوہرا معیار ہے اور کسی کو گھر بیٹھے چھٹی والے دن بھی انصاف مل جاتا ہے تو کسی کو بیماری میں بھی کوئی چھوٹ نہیں ملتی۔ یقیناً انصاف کا یہ دوہرا معیار ہمارے معاشرے کے لیے من حیث القوم ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ویکلی راؤنڈ۔ عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں تیز، زمان پارک کے باہر کارکنوں کا پہرا۔ عمران خان نے بھی بدھ سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا۔ عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ مہنگائی کی ایک اور لہر عوام کی زندگی عذاب بنانے کے لیے تیار۔ ملک دیوالیہ کر چکا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب نے۔ سبطین خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیل بھرو تحریک کا باضابطہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور بدھ سے عمران خان صاحب نے اس تحریک کا اعلان کیا، تو آپ بھی تیار ہیں اپنی گرفتاری دینے کے لیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا ویڈنسڈے سے انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کر دیا ہے چیئرمین نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مرحلہ وار ہم ہر شہر سے 200 کارکن بھیجیں گے، اس کے ساتھ ان کی پوری ایک ڈیٹیلڈ وہ پوری ڈیٹیلڈ لسٹ آئے گی کہ جس میں جس نے بھی جہاں جہاں گرفتاری دینی ہے وہ دیں گے۔ گرفتاریوں سے ہم نہیں ڈرتے۔ یہ جو اتنا بڑا انہوں نے لیکچر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا، آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر ہو گئے، آئی ایم ایف کے سامنے ملک کو بیچ دیا، آئی ایم ایف کے سامنے مہنگائی بڑھا دی، 10 روپے 20 روپے پیٹرول بڑھ گیا، ڈیزل بڑھ گیا، یہ بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا، اور یہ ساری جو سو کالڈ پی ڈی ایم کا ایک ٹولہ ہے، ان کی مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ملک کے اتنے خیر خواہ تھے یا ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ 8 مہینے میں جب مخدوم صاحب، اب تو آپ کیئر ٹیکر، خدارہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا لفظ استعمال مت کیا کریں۔ اب آپ یہ کہیں کہ مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، صوبوں میں بھی، پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، ہم اس سے کتراتے کیوں ہیں کہتے ہوئے، ہم ڈرتے کیوں ہیں کہتے ہوئے؟ کیٹیگورکلی کہیں، کلیئر کہیں کہ اوپر نیچے ہماری گورنمنٹ ہے۔
جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں آپ سے حکومت نہیں چل رہی تو آپ اتنی مطلب بیان بازیاں کرنے کے بجائے ان باتوں کا ایک مختصر حل ہے. کبھی آپ عوام کو الجھاتے ہیں کہ عمران خان آج رات اللہ نہ کرے گرفتار ہوں گے، کل ہوں گے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ گرفتار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو خود گرفتاری دے رہے ہیں، تو لیڈرشپ خود گرفتاری ہے، یوتھ خود گرفتاری دے رہی ہے. پاکستانی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ کے گرفتاریاں دینا چاہتے ہیں. پچھلی 2 راتوں سے جو یہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں عمران خان کو اریسٹ کرنے کی، اس میں آپ دیکھیں خواتین، بوڑھی عورتیں، 10-10 12-12 سال کے بچے، وہ بچے ماؤں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم عمران، اور نہتے کہ ہم عمران خان کی حفاظت کے لیے آئے کھڑے ہیں. جہاں یہ انقلاب آیا کھڑے، جہاں یہ حالات ہوئے کھڑے، تو آپ منڈے والا دن دیکھ لیں. جو معزز عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اگر ضمانت مل جائے تو بھی ہم لوگوں نے تو گرفتاری دینی ہے نا، اور اگر خدا نہ خاصہ ضمانت ریجیکٹ ہوتی ہے تو ویسے ہی گرفتاری دینی ہے. تو مطلب اس ایکشن کو ریپیٹ کرنے آپ لوگوں کے ذہن تبدیل کر رہے، اپنی مہنگائی، اپنی نااہلی، اپنی جو آپ سے ملک نہیں چل رہا پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم سے، آپ اس کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ باتیں نہیں چلیں گی. آج سے 20 سال پہلے یہ چلتی تھیں. تب سوشل میڈیا نہیں تھا، تب الیکٹرانک میڈیا اتنا وائبرنٹ میڈیا نہیں تھا. اخباری خبر ہوتی تھی، باتیں چھپ جاتی تھی، ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. اب دیکھیں اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے جو لوگوں کے کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لوگوں کی زبان بھی ہے. اسپیشلی میں بول کا شکریہ ادا کروں گا جس طرح وہ کوریج کر رہے ہیں اور جس طرح وہ عوام کی نبض پہ، پلس پہ ہاتھ رکھ کے ڈیلی خبریں دے رہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے. اس کی وجہ کہ جو عوام کے تاثرات ہیں وہ جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں، دیٹ از ریئلی ٹو بی اپریشیٹڈ. اور جہاں تک گرفتاری کا جو آپ کا سوال تھا، تو انشاءاللہ پوری قوم تیار ہے جی. ہم کیا چیز ہے، پوری قوم تیار ہے، گرفتاریاں دیں گے انشاءاللہ. قوم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی کال تاری کے لیے تیار ہے. اور جس طرح آپ نے یہ بات کہی، بلا شبہ بول جو ہے وہ حقیقی صحافت جو ہے، جو اصل میں صحافت کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے عوام کی آواز بننا ہے. بول تو اس پالیسی پر ہمیشہ سے عمل پیرا تھا، اور انشاءاللہ دعا بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور ہم عوام کی ہی اس طرح سے آواز بنتے رہیں. سفین خان صاحب، اس وقت اپوزیشن، آپ کی جو اپوزیشن ہے، آپ کے مخالفین تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ایک جانب تو جیل بھرو تحریک کی بات کی جاتی ہے، تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ضمانتوں کی طرف جایا جا رہا ہے. یہ کھلا تضاد ہے، یہ گرفتاری سے ڈر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی پالیسی کیا ہے؟ اگر ضمانتیں ہو بھی جاتی ہیں تو ان ون وے اور اندر تو پی ٹی آئی نے بدھ سے شروع کرنی ہی ہے جیل بھرو تحریک. لیکن اگر کوئی ایڈونچر ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو پہلے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو کہ یہ زمان پارک میں کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس صورت میں جیل بھرو تحریک فوری اسی ٹائم شروع ہو جائے گی جب خان صاحب اریسٹ ہوتے ہیں؟ اگر جی اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گرفتار کرنے میں اور گرفتاری دینے میں میرا خیال ہے بہت فرق ہے جی. گرفتار آپ ان ناکردہ گناہوں کی سزا میں ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لیا، خدا نہ خواستہ. یہ ایک بہت بڑی، بہت بدقسمتی ہوگی کہ پاکستان کی دا موسٹ پاپولر پارٹی، پاکستان کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کی نبض، جس پارٹی کے چیئرمین کی نبض عوام کے دلوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، جس کو آپ نے سازش کے تحت پرائم منسٹر شپ سے اتارا، اور اتارنے کے بعد اللہ کی ذات نے، دیکھیں وہی بات ہے، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. وہ وعدہ لا شریک ہے، انا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. انہوں نے، آپ نے کرسی سے اتارا، اللہ کی ذات نے ان کو دلوں میں ڈال دیا. جہاں تک خود گرفتاری دینے کا تعلق ہے یہ اور چیز ہے، لیکن جب اگر 2 دن کے بعد بدھ کو ہماری گرفتاریوں کی یہ تحریک سٹارٹ ہو رہی ہے تو ان کو روز رات ایڈونچر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
یہ کیوں 50-50 اور 20-20 اور 30-30 گاڑیاں زمان پاک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو ہیراسمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا کیوں رہے ہیں؟ کل ایک دن ہے بیچ میں سنڈے، منڈے کا دن معزز عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اور منگل چھوڑ کے بدھ کو تو ویسی گرفتاریاں آنی ہیں، مگر یہ بضد ہے، یہ ان گرفتاریوں سے پہلے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں من مانی یوں تو نہیں چلے گی نا۔ دیکھیں اس وقت عوام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ بیانیہ، ابھی میں مخدوم صاحب ایک اور بات کروں گا کہ یہ سب سے پہلے بیانیہ سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ اب کوئی اپنے بیانیوں سے ہٹ جائے، وہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں، ووٹ کو عزت دو کس کے خلاف تھا؟ آپ کے اور میرے خلاف تھا، آپ اور ہم، ووٹ کو ہم نے عزت دینی تھی۔ اب وہ کیپٹن صفدر کے منہ سے تو سچ نکل گیا، کیپٹن صفدر تو آج بھی اسی بات پہ قائم ہے، ان کے مفتاح اسماعیل کے منہ سے نکل گیا سچی بات، شاہد خاقان عباسی صاحب ایک شریف انسان ہے، ان کے منہ سے نکل گیا۔ تو اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز اپنے بیانیے کو تبدیل کرتے ہیں تو لیٹ دیم چینج اٹ، لیکن بیانیہ تو وہی تھا نا، بٹ عوام نے ان کا بیانیہ نہیں مانا۔ عوام نے کہا کہ وہ اوپر سے کہہ رہے ووٹ کو عزت دو، اندر سے دے ڈونٹ مین اٹ۔ وہی بات جب چیئرمین نے ثبوتوں کے ساتھ کی، لوگ چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جمہوریت چلنے دیں، خدا را جمہوریت چلنے دیں، اس کو ڈی ریل نہ کریں۔ میں تو اب یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں، سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہے جمہوریت کو چلنے دیں، اور اس کا سب سے بڑا جواب ہے آئیں بسم اللہ، عوام پہ چلتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی جب تک پی ایم ایل این کا گراف اوپر نہیں جائے گا وہ الیکشن کیسے کروائیں؟ اب دیکھیں مخدوم صاحب، ان کا گراف جو 3 سال اوپر نہ جائے، 5 سال اوپر نہ جائے، ہم لیٹرز لکھ تھک گئے، گورنر کو لیٹر لکھ تھک گئے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو میں نے لیٹر لکھا جو میرا آخری لیٹر تھا آنریبل پریزیڈنٹ کو، بیکاز دیکھیں ہیڈ آف اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کون کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کے محتاط آتا ہے نا، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے۔ گورنر صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ کے محتاط ہے، جو اسپیکر ہے وہ اسٹیٹ کے، اور اسٹیٹ کا ہیڈ کون ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اب آخری ہماری امید کی کرن جو تھی وہ پریزیڈنٹ کو بھی ہم نے لکھا کہ جناب آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کا، پلیز آپ اس اوتھ کے تحت الیکشن کمیشن کو کہیں کہ وہ اپنا الیکشن کروائیں۔ 90 دن میں وہ باؤنڈ ہے، 90 دن میں باؤنڈ ہے، اسی لیے تو یہ گورنر صاحب کو یہ اختیارات نہیں دیے کہ وہ اس کو لمبا کر سکے۔ چیف منسٹر جب ایڈوائز کرتے ہیں، یہ قانون بڑا 105 آرٹیکل اور اس کے سب کلوز 1 2 3 کیٹیگورکلی، اور یہ کانسٹیٹیوشن میں 7-8 دفعہ یہ بات آئی ہے کہ 90 ڈیز کے بعد 48 آورز کے بعد وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائیں گی، ڈیزالو گورنمنٹ، گورنر کا دل ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانا ہے، آپ باؤنڈ ہے کانسٹیٹیوشنلی، آپ باؤنڈ ہے، آپ کے اوپر اوبلیگیشن آتی ہے۔ آپ ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کو ہم گرفتار کر رہے ہیں، آج رات ہم یہ کر رہے ہیں، آئی ایم ایف نے ہمیں لوٹ لیا، گورنمنٹ نے، سابقہ حکومت نے غلط معاہدہ کیا، ہم 50 روپے پیٹرول بڑھا رہے ہیں، ہم بجلی بڑھا رہے ہیں، ہم زراعت کو تباہ کر رہے ہیں، ہم انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب انفلیشن اور ڈسکانٹنٹس کے حالات دیکھیں، عوام کو آپ انپریسیڈنٹڈ ڈکلائن ان سٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھیں، آپ 2 ملین، تقریباً 2 سے 2.5 ملین لوگوں نے اپنی نوکریاں اور اپنی ملیں بند ہو رہی ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس ملک کو آپ بغض عمران میں خدارہ اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ یہ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، بغض عمران میں خدارہ اتنا آگے مت جائیں کہ اللہ نہ کرے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے محنت سے بنایا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنا ہے۔ اس کے ساتھ نہ کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، چلے کسی ایک پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت میں آ جائے گی، جس کو نہیں دیتے وہ اپوزیشن میں آ جائے گی، تو کون سی قیامت میں آ جائے گی؟
کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ہو تو آپ حکومت میں ہو، اگر آپ حکومت میں نہ ہو تو آپ پاکستان میں بھی نہ ہو؟ کوئی انگلینڈ چلا جائے، کوئی دبئی چلا جائے، کوئی کدھر چلا جائے، کوئی کدھر چلا جائے. یہ کھلواڑ مت کرے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اور جو ہمارے ادارے ہیں، میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئین کے دائرے میں سب کو لے آئیں اور فری الیکشن کرائیں، اور جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں عوام کی ول اینڈ وش کو مقدم رکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی، اور وشز ہیں پبلک کی، اور جمہوریت میں تو جمہور سے آگے کچھ نہیں ہے عوام میں جانے سے. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ اپنا گراف جو ہے اسے ری گین کر پائیں گے تو وہ تو بلکہ اور زیادہ خراب ہی ہوتا جا رہا ہے. اگر یہ کچھ مہینے پہلے الیکشن کرا دیتے تو شاید یہ مہنگائی کی جو اس وقت لہر ہے یہ ان کے پلے نہ پڑتی. جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، کیونکہ حکومت اس وقت مکمل طور پہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیل بھرو تحریک پریکٹیکلٹیز کیا ہیں، وہ کس طرح سے کامیاب ہوگی، اور کیا وہ گورنمنٹ کو فورس کر پائے گی کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دیں، اپنی انا چھوڑ دیں؟ آلدو اس انا میں ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، انہیں فرق نہیں پڑ رہا، لیکن کیا انہیں فورس کر پائیں گے؟ دیکھیں، جیل بھرو تحریک از اے مارک آف پروٹیسٹ. یہ احتجاج کا یہ ایک طریقہ ہے نا. جیل بھرو تحریک کوئی خوشی سے تو کوئی نہیں کرتا. جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جائز ٹیف نہیں دیا جا رہا، میں معزز عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی ہٹ دھرمی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ وہاں کوئی پریزیڈنٹ کا حکم چل رہا ہے، نہ وہاں کوئی آئین کو بند کر کے آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا. تو پھر احتجاج کے علاوہ آپ کے پاس حل کیا رہ جاتا ہے؟ جہاں احتجاج آپ کا آخری حل ہے، کوئی حل جو ہے وہ نہیں رہ جاتا. سلطان خان صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپتین خان صاحب، اور بریک پہ جانے سے پہلے جیل بھرو تحریک اور دیگر امور پر بات ہو رہی تھی. سپتین خان صاحب، پاکستان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، اور ایک ایٹمی ملک کے وزیر دفاع ہیں. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو نہیں رہا بلکہ دیوالیہ ہو چکا ہے. ایک جانب سوال تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر ملک کو کس طرف کو لے گئے ہیں، اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان پہ وضاحت کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس وقت معیشت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی سب سے بڑی وجہ آپ کی گورنمنٹ گھر بھیجنے کی یہی تھی. عمران خان کو نااہل کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم نے آ کے معیشت ٹھیک کرنی ہے اور غربت ختم کرنی ہے. ہاں جی، بالکل جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا، انہوں نے 100% کریکٹ کہا. بٹ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ دیکھیں اس کے ریپرکشنز دیکھیں. اگر اللہ نہ کرے بقول خواجہ آصف کے کہ دیوالیہ ہونے نہیں جا رہا بلکہ دیوالیہ ہو چکا ہے، تو پھر خواجہ صاحب اور ان کی گورنمنٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ملک کے ساتھ مزید صرف عمران خان کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے جو نیب میں امینڈمنٹس کرنی تھیں، انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے تھے، انہوں نے جو بھی ختم کرنا تھا وہ کر لیا. خدا کے لیے اب ملک کی جان چھوڑ دیں. وہ جو دو ٹارزن آئے تھے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے، مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، وہ ٹارزن کدھر گئے؟ آج کل آپ کو کوئی چیز، اور دیکھیں یہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ مذاق کر کے اس کے اوپر پردہ دینے کے لیے، یہ کبھی عمران خان کی گرفتاری کا ایشو آ جائے گا، کبھی یہ کہہ جائیں گے کہ یہ جی پچھلی حکومت وہ IMF کے سامنے لیٹ گئی تھی. اور یار اگر پچھلی لیٹ گئی تھی تو آپ جو کھڑے تھے، آپ اپریل سے آئے ہوئے، آپ نے کون سی توپیں چلا لی؟ ہمارے دور میں تو، اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، یہ الیکشن کو انکانسٹیٹیوشنلی آئین کی کتاب کو سائیڈ پہ رکھ کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اگر الیکشن کو ڈیلے کرتے ہیں تو پولنگ والے دن ہر بندے نے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے شناختی کارڈ کو دیکھیں گے.
آئی ڈی کارڈ کو دیکھیں گے. میرا آپ سے سوال ہے جی, آئی ڈی کارڈ پہ نمبر ہوگا, وہ اس کے اوپر ان کو ووٹ والی چٹ ملے گی جس پہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو جو ضمیر والا بندہ ہے, جو باضمیر ہے, جس کا ضمیر زندہ ہے, وہ جب آئی ڈی کارڈ کو دیکھے گا تو اس کو عمران خان بھی نظر آئے گا اور 10 لاکھ روپیہ فری ٹریٹمنٹ والا بھی نظر آئے گا, جو کہ ان ظالموں نے وہ بھی بند کر دیا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ عوام سے بدلہ. اور میری ایک بات سنیں, یہ بدلہ جو ہے یہ عوام سے لیا جا رہا ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب ہیلتھ کارڈ کا, میں پچھلے دنوں میاں والی گیا ہوا تھا تو ایک ضعیف بندہ تھا, اس کے اوپن ہارٹ سرجری, تو میں نے تب یہ گورنمنٹ چل رہی تھی, چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے, تو میں نے ان کو کہا, میں کہ چاچا اور میں نے اپنا دیو تفصیل دیو, میں تھانوں فری ٹریٹمنٹ دا ڈائریکٹو کرا دینا وزیر اعلیٰ پنجاب کو لوں. اس نے آگے سے مجھے جواب دیا, نہیں بچہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں, اللہ زندگی کرے عمران خان دی, اسادہ شناختی کارڈ جیڑا ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے, میں اپنا فری ٹریٹمنٹ خود کرا سکتا ہوں, میں اوپن ہارٹ سرجری کرا سکتا ہوں. تو جب پولنگ والے دن یہ ان کانسٹیٹیوشنل جتنے کام بھی, آخر ایک مثال ہے, ہر فرعون را یک موسیٰ, وہ اکاؤنٹیبلٹی کا دن آئے گا. ہسٹورین جو ہے وہ کبھی چپ نہیں رہتے, تاریخ لکھی جاتی ہے. وقتی طور پہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم جیت گئے, فلاں ہار گئے, لیکن ان دا لانگ رن آپ کے یہ سیاہ کرتوت لکھے جائیں گے. آپ کی تاریخ میں اچھے الفاظ میں یا برے الفاظ میں یہ ہسٹورینز بتائیں گے کہ ملک کے ساتھ اچھا کس نے کیا, ملک کے ساتھ مذاق کس نے کیا, عوام کی بہتری کے لیے کس نے کام کیا, عوام کے ساتھ مذاق کس نے کیا, ہیلتھ کارڈ کس نے بند کیے, پناہ گاہیں کس نے بند کی, یوتھ کارڈ کس نے بند کیے, یہ جو یوتھ پروگرام تھا, نوجوان پروگرام, وہ کس نے بند کیا. کیا آپ مخدوم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ ان چیزوں کو بھول جائے گی؟ پاکستان کہاں چل رہا تھا؟ پاکستان ایک برابری کی, آج آپ کی فورن پالیسی دیکھیں, آپ یہ کہتے ہیں ٹرکی کو کہ ہم آنا چاہتے ہیں, تو ٹرکش پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے پہ بڑا مشکل ٹائم ہے, آپ ابھی تشریف مت لائیں. آپ پھر بھی 4 دنوں کے بعد ان کو جفی ڈالنے کے لیے بھاگ جاتے ہیں کہ میڈیا پہ اور فوٹوز آ جائیں کہ ہم پہنچ گئے. اس طرح ملک چلتے ہیں. آج آپ کی فورن پالیسی کہاں چلی گئی؟ آج آپ کے آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 30% یا 28% لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, 70-72% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کل جو ہماری گارنٹی ہے, چاہے وہ ورلڈ بینک ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف ہے, چاہے وہ اسلامک بینک ہے, ان کی ایشورنسز اور ان کی گارنٹیز کون دے گا؟ وہ تب ہی ان کو ہوئی نا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آئے. تو لیٹ تو اب عوام دیکھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے کون لیٹ رہا ہے, آئی ایم نے ڈھیر کون ہو رہا ہے, آئی ایم ایف کے سامنے غریب کا سودا کون کر رہا ہے. یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں. پیٹرول کے بغیر کسی کا گزارا ہوتا ہے, چاہے وہ موٹر بائک میں 1 لیٹر تیل ڈلوائے. ڈیزل کے بغیر کسی کا گزارا ہوتا ہے, کسان مر گیا. بجلی ختم ہو گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگا ہو گیا, کھادیں کہاں پہنچ گئی, زرعی اجناس کہاں پہنچ گئی, چینی کا. اب میں کیا کیا گنواؤں. لوگوں کے روزگار ختم ہو رہے ہیں. یہ آپ جو لیٹسٹ سروے رپورٹ آئی ہے, اس میں 2 سے 2.5 لاکھ بندہ they have lost their jobs. اب جو 30,000 یا 25,000 کا ملازم تھا اور جس کے اتنے بجلی کے بلز آ رہے ہیں اور گیس, اور چاہے وہ 1 لیٹر تیل بھی موٹر بائک میں ڈیلی ڈلوائے, تو یہ گزارے کیسے ہوں گے؟ ساتھ آپ نے جو پی ٹی آئی کے پروگرامز تھے, جتنے پروگرامز جس سے عوام فیسیلیٹیٹ ہو رہی تھی, ہم نے تو کرونا بھی گزارا. ہم نے تو کرونا کے جس طرح کے لاک ڈاؤنز کیے, پوری دنیا نے عمران خان کی تعریف کی, ماں سوائے اپنے جو اس وقت کے اپوزیشن کے لوگ تھے. آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہم کیوں ڈیزاسٹرس ہو گئے, ہم اپنے ملک کے دشمن کیوں بن رہے. خدارا الیکشن کرائیں, جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت میں بیٹھ جائے, جس کو ووٹ تھوڑے ملتے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے, بٹ اس جمہوریت کو ڈی ریل نہ کریں. جمہوریت چلتی رہے پٹڑی پہ, آہستہ آہستہ ملک انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جائے گا. جو حکمران اس کانفیڈنس کے ساتھ
ان اداروں کے ساتھ بات کرے گا IMF یا ورلڈ جو بھی ریلیف پیکیجز دینے والے ادارے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کو یہ تو پتہ ہوگا نا کہ ہی از بینگ بیکڈ بائی ہز پاپولیشن. میجورٹی عوام جو ہے اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہے, تو جو یہ بات کریں گے تو وہ ڈائریکٹ عوام کا فائدہ ہوگا, تو ہی یہ سب کچھ ہوگا. اور لوگ پیچھے ہوں گے تو ہی انٹرنیشنل ایک اعتماد بھی آئے گا اور کوئی بات ہوگی نا, بات میں وزن ہوگا حکومت کی. اور جمہوریت تو چلتی رہنی چاہیے, لیکن اینڈ پہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اس وقت جمہوریت کو تو یہ نہیں چلنے دے رہے, لیکن اس کے ساتھ اداروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں, عدلیہ بھی اب محفوظ نہیں ہے, آڈیو ویڈیوز جاری کرنے پر ساری ریاست کی توانائیاں ہیں, ملکی حالات آلدو تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں, لیکن آڈیوز کی سیاست جو ہے نا وہ دھڑلے سے جاری ہے. اس دفعہ لیٹسٹ جو وکٹم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو بنا دے, تو یہ چیزیں آخر کہاں پہ جا کے رکیں گی؟ یہ چیزیں بہت ظلم کی طرف جا رہی ہیں اور بہت بڑے خدا نہ خواستہ ڈیزاسٹرس سٹیپس لیے جا رہے ہیں. خدا را اداروں کو ان چیزوں سے ہٹائیں, اداروں کو ان چیزوں سے پاک کریں, اور ادارے بھی بالکل میں تو کہوں گا جو قانون اور آئین, اداروں کو ان تمام تر چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے, اور آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے سفتین خان صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے. وقت کی کمی ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہوگا پوسٹ مارٹم. بجلی مہنگی, تیل مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, دالیں مہنگی, سبزی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, جینا مہنگا, مرنا مہنگا. گویا کہ تجربہ کاروں کی حکومت میں ان کی تجربہ کاری نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. ناظرین کرام, 13 جماعتی اتحاد, معیشت کے چیمپئن, گڈ گورننس کے دعوے دار تجربہ کار جب حکومت میں آئے تو مملکت خدا داد کے اندر عام عوام کا ایک جانب تو خون نچوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے, تو وہیں دوسری جانب اب سب اپنی اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو ہی دیکھ لیں, جب حکومت آئی تو مریم نواز شریف صاحبہ بڑے دھڑلے سے فاتحانہ انداز میں پرائم منسٹر ہاؤس گئے, ٹویٹ کیا, اپنی ویڈیو وائرل کی, لیکن اب محترمہ نے ثابت کر دیا ہے کہ محترمہ یو ٹرن کی ماسٹر ہیں. پارٹی ملاقات کے اندر کہہ دیا کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے, میری حکومت تو تب آئے گی جب نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے. ناظرین کرام, یہاں سوال تو بنتا ہے کہ کیا یہ وہی مریم نواز ہیں جو عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد شہباز شریف کے لیے شیر کا ٹویٹ کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے, یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, اور یہ منافقانہ طرز عمل جاری ہے. جیسے ہی شہباز شریف وزیر اعظم بنے, ان کے پہنچنے سے پہلے ہی محترمہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچی, بہترین انداز میں اپنی انٹری کی ویڈیو بنائی, فاتحانہ انداز سے ویڈیو اپلوڈ کی, وہ ویڈیو وائرل کروائی, اور محترمہ سے کسی نے سوال پوچھنے کی اب جرت نہیں کی کہ آپ اگر حکومت میں نہیں تھیں تو جشن کس بات کا تھا, مٹھائیاں کس چیز کی کھائی جا رہی تھیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت تو 28 نومبر کے بعد آئی جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائرمنٹ لے لی. تو اب اس بات کو ٹھیک سمجھیں یا حکومت سے لا تعلقی کے اس بیان کو. اگر حکومت نہیں تھی تو مفتاح اسماعیل کو ٹویٹر پر احکامات کس حیثیت سے دیا کرتی تھی؟ پھر اسحاق ڈار کو لائن تو چند روز پہلے تک تو یہی فرمایا کرتی تھیں کہ اسحاق ڈار کو وقت دیا جائے, یہ کس حیثیت سے کہتی تھیں؟ اب جب پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی ہے اور ناکامیاں بھاری پڑنے لگی ہیں تو حکومت سے ہی لا تعلقی اختیار کر لی. اتنی آسانی سے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو ہم لا تعلقی اختیار نہیں کرنے دیں گے اور اس پورے کے پورے بلنڈر سے بری الذمہ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ جس چچا کے گلے لگ کر حکومت بنانے کی خوشیاں منائی تھیں, جس چچا کے گلے لگ کر مٹھائیاں کھائی تھیں, اب سارا ملبہ اسی چچا پر ڈال دیا ہے. خبریں تو ناظرین کرام یہ بھی ہیں کہ اسحاق ڈار کی ناکام پالیسیوں پر مسلم لیگ نون سے زور و شور سے آوازیں اٹھ رہی ہیں.
नवाज शरीफ पर शदीद दबाव है कि समधी इसहाक डार को हटाया जाए। तो क्या मरियम नवाज बड़े मान से लंदन से लाए अपने अंकल इसहाक डार से भी लाताल्लुकी इख्तियार करने वाली हैं? इन हालात में तो कुछ भी मुमकिन हो चुका है। नाज़रीन किराम, यकीनन हुकूमत को होश के नाखुन लेने की जरूरत है। इन्हें चाहिए कि गिरफ्तारियों से अपना सर बाहर निकालें, इंतकामी सियासत को और नफरत की इस सियासत को तर्क करें। मुल्क और अवाम आपकी जानिब देख रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें मियां साहब। दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच चुकी है, इलेक्शन से हुकूमत वैसे भाग रही है, अवाम से पता नहीं किस चीज का खौफ है, महंगाई अपनी मिसाल आप बढ़ रही है, लेकिन इनका जोर है तो सिर्फ पकड़ धकड़ पर। सवाल यह है कि अगर ये पकड़ धकड़ में कामयाब भी हो जाते हैं तो इससे आम आवाम का क्या फायदा? डरे उस वक्त से जब पेट्रोल पंप्स के बाहर और आटा लेने के लिए कतार जो लगती है वो सारा रश पार्लियामेंट के बाहर और इक्तदार के ऐवानों के बाहर ना लग जाए। मखदूम साहब को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।